بسم اللہ الرحمن الرحیم وشارکہم فی اموال والاولاد وعدہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے مکفہ مسجع کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے، جس نے کل کائنات کو پیدا کیا اور کل کائنات کی ساری ضرورتوں کو پورا کیا، اور اس کے بعد میری اور آپ تمام مسلمانوں کی طرف سے ان گنت بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور آپ کی آل پر۔ محترم سامعین حضرات، آج جو ویڈیو ہماری ہوگی یہ سوالوں کے جواب کی ہے۔ آپ جس کا بھی جو سوال ہو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ آج ایک بڑا اہم سوال ہے، جنات کیا کیا کام کر سکتے ہیں، آپ اس کے بارے میں بتائیں۔ پہلی تو کنفیوژن لوگوں میں یہ ہوتی ہے کہ جن جو ہے یہ عورت کے ساتھ یا جن کی جو مادہ ہے وہ انسان مرد کے ساتھ جنسی تعلقات قائم نہیں کر سکتے، تو یہ ان کی بات غلط ہے۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، سورۃ بنی اسرائیل میں یہ آیت کا کچھ حصہ ہے کہ وَشَارِكْهُمْ فِي أَمْوَالٍ وَالْأَوْلَادِ، کہ جا شریک ہو جا ان کے مالوں میں اور ان کی اولاد میں۔ اولاد میں یہ شریک ہونا، یہ جنات اور انسان یہ دونوں کا سسٹم ایک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بارہا بار یہ بات کہی ہے کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ جو حور مقصورات فی الخیام، جو حوریں خیموں میں بند ہوں گی وہ ایسی ہیں کہ ان کو نہ پہلے کسی انسان نے چھوا نہ پہلے کسی جن نے چھوا اس کو۔ تو چھونے سے مراد یہاں ہم بستری ہے، ان کے ساتھ جنسی تعلقات ہیں۔ تو جب قرآن کہہ رہا ہے تو پھر ہم انکار کیوں کریں؟ تو لہذا یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ شارکہم فی اموال والاولاد، کہ ان کے مالوں میں بھی شریک ہو جا اور ان کی اولاد میں بھی شریک ہو جا۔ وعدہم، اور ان کو وعدہ دے، جنوں انسانوں کو وعدہ دے جتنے تو وعدے ان سے دے سکتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور نہیں ان کو شیطان وعدہ دیتا مگر دھوکے گا۔ جتنے بھی یہ وعدے دے گا جھوٹے وعدے دے گا، جھوٹی دل میں تمنا پیدا کرے گا، جھوٹی آرزویں ہوں گی۔ اللہ کا جو وعدہ ہے انا وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی خاوند اور بیوی آپس میں ملتے ہیں تو ان کو پہلے یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ تو پھر شیطانوں سے پردہ ہو جاتا ہے، شیطان دیکھ نہیں سکتا اس حالت میں ان کو۔ اگر جس نے یہ دعا نہ پڑھی ہوگی تو شیاطین اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور میرے یہ تجربے میں کافی ساری ایسی باتیں آئی ہیں کہ ڈسکا، یہ مختلف شہروں میں نے کیا نام لینا، لوگوں کی پرائیویسی ہوتی ہے، لہذا وہاں یہ بات ہوئی، انہوں نے کہا جی شادی کر کے ہمارے کمرے میں آ گئے، ہم ادھر رہ رہے تھے، یہ لائٹیں جلا کر آپس میں یہ ایسے آپس میں باتیں کر رہے تھے، تو لہذا ہمارا بھی دل اس پر آ گیا، پھر ہم نے بھی اس کو یہ تنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو لہذا جب قرآن حدیث ہمارا مشن ہے، میرا مشن ہے، الحمدللہ ہر مسلمان کا یہ مشن ہونا چاہیے کہ ہم قرآن حدیث سے روشنی لیں گے، جو قرآن حدیث میں بات ہے صرف وہی کریں گے، کیونکہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، جنوں کے بارے میں بھی جانتا ہے، انسانوں کے بارے میں بھی جانتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ قیامت کو صرف حساب کتاب جو ہونا ہے وہ جنوں انس کا ہونا ہے، جنات کا ہونا ہے اور انسان کا ہونا ہے، اور کسی کا حساب نہیں ہونا، نہ فرشتوں کا ہونا ہے، نہ بقایا جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کا نہیں ہونا۔ تو لہٰذا یہ پیسے بھی اٹھا سکتے ہیں، یہ تمہارے قیمتی کاغذات بھی اٹھا سکتے ہیں، جیسے انسان چوری کرتا ہے یہ جنات بھی چوری کرتے ہیں، ان کی بھی عدالتیں ہیں، ہماری بھی عدالتیں ہیں، ان کی بھی پولیسیں ہیں، ہماری بھی پولیس ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارا سارا معاملہ ان کا
ہم سے پوشیدہ رکھا ہے، ہمارا سارا معاملہ ان سے ظاہر رکھا ہے۔ تو لہذا یہ جو سوال بھائی کا ہے کہ کیا اولاد میں یہ اولاد جو بعض بچے معذور پیدا ہوتے ہیں، بعض ٹیڑھے پن کے پیدا ہوتے ہیں، جو بعض بچے ذہنی طور پر معذور ہوتے ہیں، یہ کسی کی آنکھ ٹیڑھی ہے، کسی کا کچھ ٹیڑھا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ شیاطین ان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا یہ دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، ان کی طرف رجوع کریں، علماء سے رجوع کریں، ان سے سارے طریقے پوچھیں۔ اسلام نے سارے طریقے بتائے ہیں، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے ہر پرزے کو درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اسلام کی جو تعلیم ہے وہ نازل کی ہے۔ تو بسم اللہ، اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام کی برکت سے ہم شیاطین کے شر سے پناہ مانگتے ہیں، اور ہم جو اللہ ہم کو اس سے اولاد دے، ہم اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی اس کے شر سے پناہ مانگتے ہیں، ہم بچتے ہیں اس کے شر سے، تو پھر بچہ بھی صحیح سلامت پیدا ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ سوال کا جواب قرآن میں جب اللہ نے کہہ دیا کہ وَشَارِكْهُمْ فِي أَمْوَالٍ وَالْأَوْلَادِ، ان کے مالوں میں جو حرام کا مال ہے اس میں شیطان شریک ہوتا ہے، اور جو اولاد ہے اس میں بھی شیطان شریک ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ بات ذہن میں آگے کلیئر ہوگی۔ جنات پیسے بھی اٹھا سکتے ہیں، اور جنات انسان کی شہوت کو، عورت کی شہوت کو ختم کر سکتے ہیں۔ جنات انسان کے اندر اس کے پیشاب کو، اس کے مثانے کو خراب کر سکتا ہے، اس کا پیشاب نہ رکے، مسلسل آتا رہے، یہ کر سکتا ہے۔ اس کا پیخانہ اس کو پتہ ہی نہ لگے کہ بڑا پیشاب اس کا نکل رہا ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ خارش ڈال سکتے ہیں، یہ کھانسی لگا سکتے ہیں، اور یہ سانس بند کر سکتے ہیں، جس کو ہم دمہ کہتے ہیں، یہ پھیپھڑوں کا مسئلہ بنا سکتے ہیں، یہ معدے کا مسئلہ بنا سکتے ہیں، یہ آپ کے جگر کا مسئلہ بنا سکتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس سی جو ہے، یہ تقریباً گندے طویل جو پلائے جاتے ہیں ان کی وجہ سے یہ خراب ہوتا ہے۔ دماغ خراب کر سکتے ہیں، پاگل کر سکتے ہیں، انسان کو غصہ چڑھا سکتے ہیں، یہ سارے کام خاوند اور بیوی میں لڑائی کرا سکتے ہیں، اولاد اور ماں باپ میں لڑائی کروا سکتے ہیں، کسی کو قتل بھی یہ کر سکتے ہیں۔ تو ان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، یہ ہر قسم کی چیز چوری کر سکتے ہیں، یہ ان میں طاقت ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کا دفاع بھی بتا دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب بھی گھر میں داخل ہو تو دعا پڑھ کر اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب اللہ کا نام لے کر تم داخل ہوتے ہو، بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوتے ہو، اور بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کر دو، تو یہ شیاطین گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جب ہم نے بسم اللہ پڑھنی نہیں ہے، سلام گھر والوں کو کہنی نہیں ہے، اللہم انی اسألک خیر المولج خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے، شیطان خود کہیں گے آؤ بھی یہاں سے نکلیں، لا نبیت ولا نطعم، نہ یہاں سے ہم کو رات گزارنے کا ٹھکانہ ملے گا، اور نہ ہم کو یہاں سے کھانے کے لیے کچھ چیز ملے گی۔ اور اسی طرح شیطان جو ہیں یہ زہر بھی کھانے میں ڈال سکتے ہیں۔ آپ نے چیدہ میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پورے گھر کے لوگوں نے کھانا کھایا اور وہ سارے کے سارے مر گئے، تو یہ جادوگر جو ہے وہ شیطانوں کو، یہ جنوں کو زہر دیتا ہے، جاؤ ان کے کھانے میں ڈالو۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ہمیں بتا دیا ہے کہ جب بھی کوئی کھانے کی چیز ہو، بسم اللہ پڑھ کر اس کو ڈھانپ دیں۔ جب آپ بسم اللہ پڑھ کر اس کو ڈھانپیں گے تو پھر یہ شیاطین اس میں سے نہ کچھ نکال سکتے ہیں، نہ اس میں کچھ ڈال سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو چیزیں ہمیں ترکیبیں ان کی بتائی ہیں کہ رات کو لائٹیں بند کر کے سویا کرو، چراغوں کو بجا کر سویا کرو، کیونکہ یہ شیاطین گھر میں آگ بھی لگا سکتے ہیں انہی چراغوں کے ذریعے سے۔